بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے بی سی نیوز پاکستان کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام میرے لحاظ سے مجھے کہتے ہیں محمد تیمور عامر۔ ناظرین، کچھ دنوں سے جو ہے چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ ایک معاہدہ طے پایا ہے پاکستان اور امریکہ کے مابین، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ امریکہ کو پاکستانی جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی سے متعلق ناظرین ایکسکلوسیو ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے تجزیہ کار کے پاس کیا ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ بہتری نہیں دکھائی دے رہی، بہتر تعلقات نظر آتے ہوئے نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اپوزیشن لیڈر کی بات کی جائے شہباز شریف صاحب کی، تو ان کے جو مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی مضبوط دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے کیا خبریں یہ بھی ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ سے، اور ناظرین اگر ٹائم رہا تو بلوچستان اسمبلی سے جو خبریں ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ جام کمال صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس کے کیا خد و خال ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سب تمام جو تفصیلات دینے کے لیے ان خبروں کے حوالے سے انیب وسیم میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم انیب۔ جی وعلیکم السلام تیمور، آپ کو بھی اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیب، چہمگوئیاں نظر آتی چل رہی ہیں کچھ دنوں سے کہ پاکستان امریکہ کے مابین جو ہے ایک معاہدہ طے پایا ہے، اس معاہدے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں ایکسکلوسیو؟ بالکل تیمور، یہ وہ ٹاپک ہے جسے ڈسکس کرنا میرا خیال سے اس نشست میں بہت ضروری ہے جی، کیونکہ اسے ایک خاص پیرائی میں اسٹڈی کیا جا رہا ہے جو کہ میرے لحاظ سے تھوڑا سا غلط ہے، اور اس کی تشریح کر کے میں بتاؤں گا کہ کیا غلطی ہے۔ صحیح۔ افغانستان، آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہے ہیں تیمور، آپ نے بڑی نشستیں انجام دی ہیں۔ ایک بات میں مستقل طور پہ کرتا رہا ہوں جی، اور وہ یہ کہ افغانستان میں امریکہ ہے اور امریکہ یہاں سے نہیں جا رہا، اس کی پریزنس موجود ہے، بالکل ہے، اور وہ نئے آپشنز بھی ڈسکور کر رہا ہے کہ کس طرح اس نے ریلیونٹ رہنا ہے۔ صحیح، چیس کی میز پہ وہ چالیں چل رہا ہے، مختلف چالیں چل رہا ہے، یس، صرف ڈسکور کر رہا ہے کہ کس انداز میں اس نے بہترین چال چل کے دیگر اقوام کو چیک میٹ کرنا ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں تیمور، جولائی کی 8 تاریخ تک میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا، جب جو بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس سے اخذ یہ کیا گیا کہ امریکہ افغانستان میں ان رہے گا، بے شک وہاں سے امریکی افواج کا انخلا ہونے جا رہا ہے جولائی کی 8 تاریخ کو۔ اسی دن بائیڈن کی ایک سٹیٹمنٹ آئی سامنے اور اسے میں کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، انگریزی میں بتاتا ہوں پھر اس کی اردو میں تشریح کرتا ہوں۔ جی، بائیڈن صاحب نے فرمایا جولائی کی 8 تاریخ کو کہ وی آر ڈیولپنگ اے کاؤنٹر ٹیررزم over the horizon capability that will keep our eyes firmly fixed on any direct threats to the US in the region۔ اردو میں اگر اس کی تشریح میں کرنا چاہوں تو وہ یہ ہوگی کہ امریکہ کوشاں ہے انسداد دہشت گردی اپنی قابلیت بنانے میں، صحیح، اس طرح کے کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھیں اس خطے سے نہ ہٹیں تاکہ امریکہ کو اگر کوئی خطرات ہیں تو امریکہ اس پہ نظر رکھے۔ اگر امریکہ کی نظر رکھنے کی بات کروں تو امریکہ کا ایک خاص طریقہ رہا ہے پچھلے چند دہائیوں میں، اور وہ یہ کہ امریکہ بیسز کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے۔ صحیح، اس ریجن کو جو کہ افغانستان اور اس کا ملک کا ریجن ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ اسے سینٹرل کمانڈ دیکھتی ہے پینٹاگن کی، جو کہ مڈل ایسٹ کے ایک ملک میں خلیجی ریاست میں سیٹ ہے۔ تو ہیڈ کوارٹر امریکہ کے اس نظام کا جس کے تحت وہ مشرق وسطیٰ کو دیکھتا ہے اور یہاں کے ایشیا کے خطے کو دیکھتا ہے، صحیح، یہ بنیادی طور پہ 2 خلیجی ریاستوں میں قائم ہے۔ نام میں فی الحال نہیں لے رہا، لوگ جانتے ہیں، کیوں نہیں لے رہا اس کا احساس ہوگا بعد میں۔ صحیح، تو ان 2 ریاستوں سے ڈرونز فلائی کیے جاتے ہیں، اور ایران کے جنوب میں جہاں خلیج فارس ہے، آبنائے ہرمز ہے اور خلیج عمان ہے، یہاں سے گزار کے پاکستانی ایئر سپیس کو استعمال کر کے ڈرونز افغانستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو راستہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس خلیجی ریاست سے ڈرونز اڑتے ہیں، صحیح، پرشین گلف یعنی خلیج فارس میں داخل ہوتے ہیں، پھر گلف آف عمان یعنی خلیج عمان میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر پاکستانی فضائی حدود سے داخل ہو کے افغانستان میں ایکٹیویٹی کر کے آتے ہیں۔ میپ ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں،
تو میری جو بات حضرات سن رہے ہیں, جو خواتین سن رہی ہیں, انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس راستے سے جاتے ہیں. یہ جو راستہ ہے تیمور, یہ کافی طویل ہے, اور اتنا طویل کہ کارروائی کی جو ایفیکیسی ہے اس کو ریڈیوس بھی کر دیتا ہے. اس طرح کے لینتھی فلائٹس ہیں, ڈرون ظاہر ہے خاص رفتار سے چلتے ہیں. صحیح. تو امریکہ کی ہمیشہ کوشش رہے کہ افغانستان میں کارروائی اگر انجام دینی ہے تو نزدیک کے کچھ آپشنز زیر غور لائے جائیں. اب وہ آپشنز کون سے ہیں؟ ظاہر ہے وہی ممالک جو افغانستان کے ہمسایہ میں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو افغانستان کے ہمسایہ میں کون سے ممالک ہیں؟ نمبر 1 ایران, جو کہ اس کے جنوب مغرب میں ہے, جس سے امریکہ کی بنتی نہیں ہے. دوسرا اس کا مشرقی ہمسایہ پاکستان. تیسرا اس کا شمالی ہمسایہ ایک ازبکستان اور تاجکستان. ترکمانستان بھی اس کا ایک شمال مغربی ہمسایہ ہے, لیکن ترکمانستان میں امریکہ اتنا انٹرسٹ نہیں شو کرتا جتنا کہ ازبکستان اور تاجکستان میں کرتے. تو یہ اوور دا ہورائزن آپشنز اپنی فوجی پریزنس کو رکھنے کے لیے امریکہ نے انٹرسٹ شو کیا تھا ازبکستان اور تاجکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ وینڈی شرمن اس مہینے کے اوائل میں اس خطے میں تھیں. جی بالکل. ڈپٹی سیکرٹری خارجہ امریکہ کی وینڈی شرمن, وہ آئی تھیں, بھارت آئی تھیں, پھر پاکستان آئی تھیں, پھر ازبکستان گئی تھیں. تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ امریکہ دریافت کر رہا تھا کہ وہ کون سے آپشنز ہیں پاسبل وے, بالکل کوئی راہیں ان کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا تھرو وینڈی شرمن. صحیح. لیکن جب ازبکستان اور تاجکستان کو امریکہ دیکھتا ہے تو وہاں ایک رکاوٹ سامنے آتی ہے تیمور, اور اس رکاوٹ کا نام ہے روسی صدر ولاڈیمیر پوٹن. ولاڈیمیر پوٹن وہاں پہ ایک بہت بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, اور ازبکستان اور تاجکستان ان کے ایما کے بغیر آپ یوں سمجھیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اتنی مضبوط پریزنس ہے روس کی وہاں. تو اگر امریکہ کو وہاں جگہ چاہیے تو روس کا وہاں سے مائنس ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ نزدیک ترین مستقبل میں کہیں نہیں ہے. صحیح. تو ایسے میں ایک ہمسائے کی ریلیونس بڑھتی ہے تیمور, اور اس ہمسائے کا نام ہے پاکستان. صحیح. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں انٹرسٹ شو کرتا ہے امریکہ. اور آپ کو یاد ہوگا جو بیسز کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اب سے 3-4 ماہ پہلے, بالکل, جس پہ عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ ایک HBO کو انٹرویو دیتے ہوئے بات کی, تو اس سے جڑی کچھ ڈیولپمنٹ پیش آئی ہے. کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے, میں آپ کو اس کے حوالے سے کیا تفصیلات؟ بالکل 23 تاریخ اکتوبر کی 23 تاریخ کو CNN نے ایک خبر بریک کی. صحیح. اور وہ خبر یہ تھی کہ US nearing a formal agreement to use Pakistan's airspace to carry out military operations in Afghanistan. اچھا. یعنی بیسز نہیں, فضائی حدود امریکہ تلاش رہا ہے پاکستان میں. اسے پھر انڈورس کیا پولیٹیکو میگزین, جو کہ امریکہ کا ایک بڑا مشہور میگزین ہے, اس کی بھی سلائیڈ ہم چلا رہے ہیں. پھر وائس آف امریکہ نے اسے انڈورس کیا کہ پاکستان US ڈسکسنگ کاؤنٹر ٹیرر یوز آف ایئر اسپیس. ہندوستان ٹائمز نے اس پہ اسپیشل لیڈ لگائی, وہ بھی ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. لیکن تیمور جب بیسز پاکستان نے نہیں دی تو کیا پاکستان ایئر اسپیس کا استعمال کرنے دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا. لیکن ایئر اسپیس استعمال ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہوگی. اچھا جی. بائیڈن انتظامیہ نے کانگریس کو بتایا ہے تیمور, کہ امریکی کانگریس کو بتایا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے کے قریب ہے جس کے تحت پاکستان اجازت دے گا انہیں اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی, تاکہ وہ اوور دا ہورائزن آپریشن انجام دے سکے. اور کانگریس کو یہ بتایا گیا کہ ہم پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں. البتہ پاکستانی فارن آفس کا ایک ورژن سامنے آیا تیمور, اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی خاموش مفاہمت زیر بحث نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے. تو اس کی وہ تردید کرتے ہیں. اس کو اس طرح میں کون امریکہ نے فارن آفس, پاکستانی فارن آفس کی تردید کرے, لیکن اس بیان کے اگینسٹ امریکہ سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. اچھا, نہیں آئی, ابھی تک نہیں ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. مگر آپ کو یہ بتاتا چلوں تیمور کہ اس وقت امریکہ براہ راست پاکستان اور بھارت کو قریب لانے میں انوالوڈ ہے. جو بائیڈن جس دن سے انہوں نے حلف اٹھایا اس دن سے کوشاں ہے کہ پاکستان بھارت کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. تردید کرنا چاہیں تو یہ فورم حاضر ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ فروری کے اختتام میں جو LOC پہ سیز فائر ہوا, جی, وہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. اس کے پیچھے مغربی قوت تھی, اور یہ بات اب سے چند ماہ پہلے میں کر چکا ہوں, تو آج اس کا نام بھی لے لیتا ہوں. وہ مغربی قوت امریکہ تھی. امریکہ اس پیس کی کوشش کے بدلے میں, جو کہ وہ پاکستان اور بھارت کے لیے انجام دے رہا ہے, بدلے میں کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور اس کا تعلق اس کے مفادات سے, اس کے انٹرسٹ سے. صحیح. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بیسز نہیں دی گئیں تو اس ریاست پاکستان, جو کہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ, جی,
کیا وہ اب اپنی ایئر اسپیس کی اجازت دے گی؟ میرا خیال ہے نہیں دے گی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کوئی فارمل اگریمنٹ ہے, کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت فضائی حدود دی جا سکیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا 2001 میں تیمور, اور وہ یہ اس طرح کہ 2001 میں پاکستان اور امریکہ نے ایک معاہدہ سائن کیا جس کے تحت امریکہ اور نیٹو افواج دونوں کو پاکستان میں نہ صرف زمینی رابطہ بلکہ فضائی رابطہ بھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی. کوئی چاہے تو تردید کر دے, لیکن گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن اور ایئر لائنز آف کمیونیکیشن کی اجازت تھی کہ آپ آپریٹ کریں افغانستان میں, اجازت ہے. مگر ایبسلیوٹلی ناٹ, وہ جو چیز سامنے آئی ریاست پاکستان کی طرف سے, خان صاحب تو بعد میں کودتے ہیں, اس سے پہلے ریاست پاکستان یہ موقف لے کے آتی ہے کہ ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے. وہ کلمہ خان صاحب ادا کرتے ہیں, لیکن یہ آئیڈیالوجی ریاست پاکستان کی ہوتی ہے. اچھا, بیک اینڈ پہ تو یہ ساری جو ہیں چیزیں تو چل رہی ہیں, چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا معاہدہ طے پایا ہے یا نہیں, لیکن اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے انہیں تو اس کے کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں, اور پاکستانی عوام اس کو کیسے دیکھے گی, جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے وہ اس کو کیسا دیکھیں گے, اور عالمی سطح پر اس کو کیسا دیکھا جائے گا. لیکن ایک اور سوال, پلیز, کیا یہ ایتھیکل بھی ہے کہ ایئر اسپیس دینا؟ دیکھیں مفادات پہ اقوام چلتی ہیں تیمور. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اگر چلنا ہے تو مفادات پہ چلنا ہے. ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے اپنے اس فیصلے سے جو کہ 2001 میں ہم نے کیا. ہم نے بڑی جانیں گنوائی ہیں. یہ وار آن ٹیرر جو ان کی تھی اس کے نتیجے میں ہم نے جانیں گنوائی ہیں. تو اب ریاست پاکستان نے سبق سیکھا ہے, اور مجھے نہیں پتہ یہ فضائی حدود کی اجازت استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں, لیکن جب ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات سامنے آ گئی کہ ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے تو پھر کیا فضائی حدود دی جا سکیں گی؟ یہی وجہ امریکہ بے چین ہے, یہی وجہ ہے بڑی کہ کلیئرٹی سے بات کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ کہیں پھر اس معاہدے کو جو کہ 2001 میں کیا گیا وہ غلطی پھر سے تو نہیں جی اس کی نفی نہ ہو جائے خان صاحب کے ہوتے ہوئے یا مضبوط ریاست پاکستان کے ہوتے ہوئے. تو ریاست پاکستان اہم فیصلے لے رہی ہے, لیکن امریکہ کا کنسرن یہ ہے کہ اب جب ہمیں فضائی حدود چاہیے, ازبکستان تاجکستان میں روس کی پریزنس ہے, ایران سے ہماری بات بن نہیں رہی, تو پاکستان وہ واحد اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ اس گیم میں ہمارے مفادات کو میٹ کر سکتا ہے. صحیح. اگر پاکستان اسی طرح آگے سے سیدھا ہو گیا جس طرح HBO کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے بات کی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اگر فضائی حدود بھی ہمیں استعمال نہ کرنے دی گی تو ہمارے انٹرسٹ کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. اچھا, میوچل انٹرسٹ کی بات کی جائے, اگر یہ معاہدہ جو ہے طے پاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ فائنینشیل پاکستان کے لیے انٹرسٹ کوئی نہیں ہے تیمور, لیکن امریکہ اسے پاکستان کا انٹرسٹ بنا کے اس طرح پیش کرے کہ اگر آپ چاہتے ہیں پاک بھارت تعلقات میں بہتری آئے تو ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم آپ کی فضائی حدود استعمال کریں. میرا خیال ہے کہ پاکستانی ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس طرح کے بچگانہ لالی پاپ ہم لیں گے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کے بچگانہ لالی پاپ لیں گے. ریاست پاکستان اپنے فیصلے کر چکی ہے, تو کانکریٹ چیز اب تک کوئی سامنے نہیں. فارن آفس کی طرف سے ڈینائل ہے, اور اس ڈینائل کے بعد امریکی جو وہ ہے محکمہ خارجہ, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ, وہ خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ یہ میرا خیال ہے جواب کافی ہے. دوسری بات تیمور آپ نے جو کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سے جڑی ہے, سی پیک افیئرس کو جو صاحب دیکھتے ہیں جنرل باجوہ کے جانے کے بعد, عاصم سلیم باجوہ کے جانے کے بعد, ان کا نام ہے خالد منصور صاحب جی, ان کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہفتے کو انہوں نے بیان دیا, سی پیک سمٹ ہو رہا تھا IBA میں جی, اور انہوں نے کہا کہ سی پیک کو متاثر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے, لیکن صرف بھارت اس میں انوالو نہیں ہے, ایک اور ملک بھی ہے جو کہ اس میں انوالو ہے, اور وہ وہی ملک ہے جس کا ہم تذکرہ آپ سے چند لمحات پہلے کہہ رہے ہیں. خالد منصور صاحب کے مطابق امریکہ بھی بھارت کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس طرح کی اگر آپ گیمز کھیلنا چاہ رہے ہیں تو دین وی آر ریئلی سوری. سی پیک پاکستان کے مفاد میں ہے, چین کے مفاد میں ہے, اور ہم ہی طے کریں گے کہ ہم نے اسے کیسے لے کے جانا ہے. امریکہ یہاں پہ بہرحال کمزور ثابت ہوئے. شہباز شریف صاحب تیمور, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک ایپیسوڈ ہوا ہے, چند لمحات لے کے میں آگے نکلتا ہوں. جی پلیز. مسلم لیگ نون جب سے پاناما لیکس آئی ہے تیمور, تب سے اسٹیبلشمنٹ کے خاصی آپ کو خلاف نظر آتی ہے, فیوریٹ نہیں نظر آئی. ان کے مطابق ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں پتا اس میں ٹھیک ہے صداقت ہے یا نہیں, لیکن یہ ان کا ورژن ہے. بالکل. تو جب سے میاں صاحب پہ وہ الزامات لگے ہیں اور وہ الزامات ثابت ہوئے ہیں,
سزا ہوئی ہے، نااہلی ہوئی ہے، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، تب سے مریم نواز صاحبہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ آتی کھیلتی دکھائی دی ہیں. جی ایسا ہی ہے. لیکن شہباز شریف صاحب ہمیشہ بڑے کیئرفل رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح پہلے ویل کنیکٹڈ تھے اب بھی ہیں. شہباز شریف صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ادا کیا تیمور اب سے 2 دن پہلے، اور وہ یہ تھا کہ فوجی اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرے قومی مفاد میں نہیں. تو مریم نواز صاحبہ جو اب سے 3-4 سال پہلے سے جس طرح کے فرمودات ارشاد کرتی رہی ہیں، ان پہ شہباز شریف صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی اتنی دسترس نہیں ہے. صحیح. مگر وہ جو مریم نواز صاحبہ کی لائن تھی تیمور کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک موقف رکھنا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے تیمور. تو آپ سمجھتے ہو نیب کہ کیا نون سے جو شین ہے وہ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا کب سے نکل چکی ہے؟ یہ تو پتہ نہیں کب سے نکل رہی ہے. نون میں سے شین کب سے نکل رہی ہے. صحیح. جن لوگوں نے 90 کی دہائی دیکھی ہے وہ کہتے ہیں تب سے نکل رہی ہے، لیکن اب تک نکلی نہیں ہے. تو واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ مریم نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے، اب ویسا نہیں ہے تیمور. صحیح. تو اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی بڑی پولائٹ لائن آپ کو لیتی نظر آئیں گی. ایسا کیوں؟ انٹرسٹنگ فیز ہے پاکستانی سیاست میں، دلچسپ مراحل ہے. میرا خیال ہے ناظرین سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں تیمور. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو ذرا کم بولتی دکھائی دی. فلیکسیبلٹی نظر یہ بھی ممکن ہے کہ اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی محبت میں پی ایم ایل این گرفتار دکھائی دے. تو حیران نہ ہوئیے گا تیمور، بالکل اس طرح جس طرح میں نے آپ کو چند دن پہلے خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی متوقع ہے. حیران نہ ہوئیے گا اگر مریم نواز شریف صاحبہ تو یہ اس سے کنیکٹ کر لیں، آپ اسے کنیکٹ کر لیں اس سے. مریم نواز شریف صاحبہ بہرحال اب ذرا پولائٹ ٹون آپ کو لیتی نظر آئیں گی. کچھ وقت ہے ہمارے پاس. جام کمال صاحب بلوچستان میں ایک بحران کھڑا تھا تیمور، اور شکر ہے کہ ٹلا ہے. جام کمال صاحب نے ریزائن دیا ہے، تنازع بہرحال کم ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے. استعفیٰ منظور ہوا ہے، کابینہ تحلیل ہوئی ہے، اور 20 اکتوبر کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا وہ پہلے ہی آ چکا تھا. ظاہر ہے جام کمال صاحب پہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے اراکین. تو بلوچستان میں ایک جمود تھا، لیکن اب بھی وہ فل نہیں ہوا، وہ گیپ فل کیا جانا چاہیے. اس وقت تک میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کانکریٹ جو میں بات کر سکوں، لہٰذا میں رکتا ہوں. صحیح. کوئی کانکریٹ چیز سامنے آتی ہے تو پھر بلوچستان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ بہرحال امپورٹنٹ مراحل ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے، خاص طور پہ پاک امریکہ تعلقات اور مستقبل کی پاکستان کی سیاست کے منظرنامے کے حساب سے. جی بالکل، آپ نے بڑے خوبصورتی سے تمام تفصیلات ہمارے ویورز تک پہنچائی ہیں. ناظرین ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام میرے لحاظ سے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میرے لحاظ سے میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جموں کشمیر میں انسانی پامالی کے حوالے سے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے کیا خبریں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ناظرین ترکی کی جانب سے 10 سفیروں کو جو ہے بے دخل کیا گیا. ایسا کیوں ہوا، کیا وجوہات تھیں، اس کا بھی تذکرہ آج کے سیگمنٹ میں کریں گے. بڑھتے ہیں اپنے انالسٹ انیب وسیم کی جانب. انیب، کشمیر میں جو پامالی کا سلسلہ انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو عرصے دراز سے جاری ہے، لیکن ریسنٹلی جو ہے ہم نے پھر یہ واقعات دیکھے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل تیمور، جموں کشمیر میں جو فضا ہے، میرا خیال ہے کہ میں جتنے الفاظ سخت استعمال کرنا چاہوں اس کشیدگی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس تناؤ کو ظاہر کرنے کے لیے، اس تلخی کو ظاہر کرنے کے لیے، میرا خیال ہے کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو کہ وہاں کی پکچر ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں. پھر بھی ایک کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کہ خاص طور پہ اس مہینے میں، اکتوبر کے مہینے میں جس کی ابھی 25 دن گزر چکے ہیں، اس مہینے میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں. سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے تیمور جموں کشمیر میں، وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. بالکل ظاہر ہے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بھارت کے زیر اثر ہے، زیر تسلط ہے، اور ان کا جو ظالمانہ قبضہ ہے اس کے زیر اثر ہے. وہاں پہ ظلم کی ہر روز، ہر گزرتے گھنٹے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک نئی نظیر قائم کی جا رہی ہے. ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس طرح اس پہ بات نہیں ہو رہی.
ہم نے البتہ کوشش کی ہے کہ کچھ اسٹیٹس اپنے ناظرین کے سامنے رکھ سکیں. اکتوبر کا جو مہینہ تھا تیمور، اب تک 25 روز کا میں آپ کے سامنے اسٹیٹس رکھ رہا ہوں. اس میں 38 کلنگز 38 کلنگز انجام دی جا چکی ہیں. 11 سویلینز مارے گئے ہیں. 17 باغی، جنہیں یہ باغی کہتے ہیں بھارتی، وہ مارے جا چکے ہیں. اور اس تناؤ کے نتیجے میں ان کے ساتھ بھی واقعات پیش آئے اور ان کے بھی 10 سیکیورٹی پرسنل، ان کی بھی موت ہوئی ہے. آج سے تقریباً 2 سال اور 2 ماہ پہلے، یعنی 5 اگست 2019، آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹیکل 370 کے منسوخ کرنے کا بل بھارتی پارلیمان میں پیش کیا گیا تھا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے تیمور کہ جس شخصیت نے یہ بل پیش کیا تھا اس کا نام ہے امیت شاہ، بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ. تصویر ہم اپنی سلائڈ پہ چلا رہے ہیں. امیت شاہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا بل وہاں پارلیمان میں پیش کیا، اور پھر ظالمانہ طور پہ اس پہ حکمت عملی بھی لائی گئی بھارت کی طرف سے. یہ وہ امیت شاہ ہیں جو کہ اب سے 1 دن پہلے، غالباً نہیں، پیر یعنی آج شام تک یہ کشمیر میں تھے، جموں میں تھے. 3 روزہ دورے پہ تھے کشمیر میں. اور ان کے مطابق، ان کے پریس کے مطابق، انہیں یہ احساس ہوا کہ کہیں ان سے گڑبڑ ہو رہی ہے اور کشمیر کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. صحیح، بہت بری طرح نکل رہے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ کشمیر پہنچے تھے 3 روزہ دورے پہ، اور اب سے چند لمحات پہلے ان کا دورہ ختم ہوا ہے. آئے اس لیے تھے مبینہ طور پہ کہ وہاں کے جو کشمیری نوجوان ہیں جن میں غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے، خاص طور پہ اکتوبر میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں، وہاں یہ پہنچے. مودی جی کی مبینہ طور پہ مودی جی کی طرف سے انہیں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں نوجوانوں کی طرف. ظلم نہیں روکنا، لیکن آپ نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا. آپ المیہ دیکھیں اور پاگل پن دیکھیں، بے وقوفی دیکھیں، حماقت دیکھیں کہ کیسی حماقت ہے. کشمیری نوجوانوں کی طرف بھیجا گیا کہ آپ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. اور انہوں نے ایک جگہ خطاب کیا اور ان کے چند جملے میں گوش گزار کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے سامنے. موصوف فرما رہے ہیں وہاں جا کے جموں میں کہ مودی جی نے آپ کے لیے پیار بھرا پیغام بھیجا. لفاظی سنیں آپ، مودی جی نے آپ کے لیے پیار بھرا پیغام بھیجا ہے، تو آئیں. اب مقصد ان کا دیکھیں، آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، مل کے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریں. اگر آپ بھارت کی جمہوریت مضبوط کرنے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ آئے ہیں تو پھر لخت دی لعنت، یہی میں کہنا چاہوں گا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس قسم کی حواس باختہ پالیسی، مخبوط الحواس شخصیت جو کہ وہاں یہ جس کا نام ہے امیت شاہ، وہ امیت شاہ جو کہ آرٹیکل 370 منسوخی کا بل لے کے آیا، وہ اب پہنچا تھا کشمیر. اور اس نظریے کے تحت کہ کسی طرح وہاں کے نوجوانوں کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ وہاں کی تلخی کم ہو. لیکن تیمور کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ ان کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں، اور ان کی سائیکی گراس روٹس میں اس حد تک پہنچ چکی ہے. اندازہ لگائیں کہ اس روز جس دن یہ جموں میں تھے، ان کے دورے کے دوران جب یہ نوجوانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ان کے مطابق ایک 19 سالہ نوجوان، اسے ان کی فورسز نے قتل کیا ہے ان کی موجودگی میں. نام اس کا بتایا جا رہا ہے شیخ احمد راتھیر. اگر میں نام غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت. شیخ احمد راتھیر اس کا نام ہے. اور المیہ دیکھیں کہ اس کی ہلاکت کو 2 دن ہو گئے ہیں، اور اس کی جو لاش ہے وہ اس کے لواحقین کے حوالے بھی نہیں کی گئی کہ اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں. تو آپ دوستی کا پیغام لے کے آئیں. آپ کے مطابق کیا ایسے بھیجے جاتے ہیں دوستی کے پیغامات؟ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ آئیں بھارت کی جمہوریت کو مل کے مضبوط کریں؟ تھوڑی سی شرم کھا لیں، تھوڑی سی غیرت پکڑیں. ظلم کی آپ داستانیں رقم کریں. انہیں وقت درست فرما رہے ہیں. یہ جو 2 فیس پالیسی ہے انڈیا کی، خاص طور پہ جو ہے بڑا ہی اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے جو ہے اس کو حل کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کے مسئلے کو. لیکن میں اتنا بھی آپ کو بتاتا چلوں انیب کہ ان کی شکل جو ہے اب پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے، اور لیکن عالمی میڈیا اس پر ابھی تک خاموش ہے. یہ سب سے جو ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی اس کو میں ایک اور شکل دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے کوارڈ کا اجلاس ہوا اب سے 1 ماہ پہلے امریکہ میں، جی، اور یہ جو دورہ ہوا ہے امیت شاہ کا، مودی جی نے جو بھیجا ہے،
اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اور وہ منطق یہ ہے کہ جب آن دا سائڈ لائنز آف کواڈ نریندر مودی کی میٹنگ ہوئی کمیلا ہیرس، وہ کمیلا ہیرس جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کی، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو باقاعدہ انہیں ڈانٹ پڑی کہ آپ انسانی حقوق پہ دیکھیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن انسانی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کر رہی، نہ کرے گی، اور ان کو بات انہوں نے پولائٹلی سمجھائی ہے کہ انسان کے بچے بنو، کشمیر میں جو تم لوگوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں انہیں روکو۔ یہ وجہ ہے امت شاہ آئے ہیں، اور یہ جو بیان لے کے آئے ہیں کہ آئیں بھارت کی جمہوریت کو مل کے مضبوط کرتے ہیں، یہ ڈھوس نہ رچائیں، اس طرح کے ڈرامے نہ کریں خدا کے لیے۔ تو امریکہ کو ابھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ٹو فیس پالیسی کے تحت جو ہے وہ امت شاہ صاحب جی تیمور، امریکہ نے انہیں کنوے کیا ہے، اسی کے نتیجے میں اس طرح کی پالیسی لے کے اتنے اچھے ہیں نہیں، لیکن مفادات تو سامنے اصل چیز مفاد ہے، اصل چیز مفاد ہے، لیکن ہر فورم پہ ہزیمت ہو رہی ہے، لیکن بات ہوئی کہ شرم ہے کہ اس شخص کو جس کا نام ہے مودی سے آ ہی نہیں رہی۔ بالکل انہیں تیار رہنا چاہیے تیمور، یہ جب انہیں پتہ نہیں ہے، شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ظالم کو مٹا دیتا ہے، تو بغاوتیں شورشیں اگر تیار ہوئیں یہ اس کے لیے اسے وتھسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، جی، جو کہ وہاں پنپ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیری بھائیوں پہ رحم کرے۔ دوسری جو تیمور آپ نے بات کی وہ مشرق وسطیٰ سے جڑی ہے، جی، اور طیب اردگان جو کہ مسلمان امت کے ایک مضبوط رہنما بن کے ابھرے ہیں، جی، انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے، اور یہاں پہ بات ہوئی ہے اس پہ، لیکن اس کی ڈیٹیلز سامنے نہیں لائی گئیں، تو ہم کوشش کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ جس طرح شو میں بات کی جاتی ہے ایک خاص انداز میں، آج اس کا بھی پیرایا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جی، ایک ترکش بزنس کی شخصیت ہے تیمور، بزنس کی فیلڈ سے تعلق رکھتی شخصیت ہے، اس کا نام ہے عثمان کوالا، تصویر ہم اپنی سلائڈ پہ چلا رہے ہیں۔ ان کے متعلق جو ترکی کا سٹیٹس کو ہے وہ کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا، یعنی جو طیب اردگان اور ان کے آس پاس کے رفقا ہیں، جو نظام وہاں رائج ہے، ان کے نزدیک عثمان کوالا کی کوئی بہت اچھی ریپیوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ 2013 میں ان کے مطابق یہ قوم میں ہونے والے جو دھرنے تھے، احتجاج تھے، جی، ان کو بیک کرتے رہے ہیں فائنینشلی، نمبر ایک، اور 2016 میں جو بغاوت کی کوشش ہوئی طیب اردگان کے خلاف، جی، اس میں جہاں فتح اللہ گلن کا نام لیا جاتا ہے وہیں عثمان کوالا کا بھی نام لیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ جیل میں ہے۔ میری اطلاع کے مطابق 2017 سے، غلط ہو سکتا ہے، اگر غلط ہو تو میں اس کے لیے بیشتری معذرت، لیکن 2017 سے غالباً یہ جیل میں ہے۔ صحیح۔ گڑبڑ کہاں پیدا ہوئی ہے تیمور؟ گڑبڑ یہاں پیدا ہوئی ہے کہ طیب اردگان جو کہ ان کے جس طرح کہ میں نے کہا سٹیٹس کو ایک خاص رائے رکھتا ہے عثمان کوالا کے مطابق، جی، جی، گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ 10 مغربی ممالک انہوں نے ایک غیر متوقع طور پہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عثمان کوالا کو جیل میں رکھنا، نظر بند رکھنا، یہ ترکی کے رول پہ ایک گہرا کالا سایہ چھوڑتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے۔ اب اس کے آپ کئی معنی لے سکتے ہیں، کئی مفاہیم لے سکتے ہیں، کئی موضوع لے سکتے ہیں، جی۔ طیب اردگان نے اسے اس طرح لیا کہ پرووکیشن ہے، ہمارے داخلی معاملات میں یہ ایک کوشش ہے کہ آپ کود رہے ہیں، اور اس کا رسپانس دیا ہے۔ انہوں نے اپنے فارن منسٹر کو کہا ہے کہ ان 10 ممالک کے جہاں سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے ان کے مندوبین کو، ان کے سفیروں کو بے دخل کیا جائے، اور پرسونا نان گریٹا، یہ اصطلاح ہے جو کہ سفارتی لیول پہ استعمال ہوتی ہے لاطینی زبان کی، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک سفارتی لیول پہ کسی کے ساتھ ٹیگ لگ جائے پرسونا نان گریٹا کا، جی، تو وہ شخص اہلیت نہیں رکھتا کہ اس ملک میں ایک لمحے کے لیے بھی قیام کرے۔ پرسونا نان گریٹا انہیں قرار دیا گیا ہے، اور ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے انہیں بلایا ہے فارن منسٹری میں، اور کہا ہے کہ یہ آپ کے متعلق شکایات ہیں، جلد از جلد ترکی کو چھوڑ کے آپ یہاں سے نکل جائیں۔ بہت بہادرانہ قدم، بہت دلیر قدم۔ اب آپ نام سنیں گے ان ممالک کے تو آپ حیران رہ جائیں گے تیمور، جن 10 ممالک کے سفیروں کو بے دخل کر رہا ہے ترکی آن دا بیہسٹ آف رجب طیب اردگان۔ پہلا ملک امریکہ، اچھا، دوسرا ملک کینیڈا، تیسرا ملک فرانس، چوتھا ملک فن لینڈ، پانچواں ملک ڈنمارک، چھٹا ملک جرمنی، ساتواں ملک نیدرلینڈز، آٹھواں ملک نیوزی لینڈ، نواں ملک ناروے، 10واں ملک سویڈن۔ یورپ کے 9 ممالک ہیں، اور ایک ہمارا ایشیا پیسیفک کا ممالک، اور یہ وہ ممالک ہیں جن سے جو ہے
تمام جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں یا تمام اقوام ہیں وہ ان سے سفارتی تعلقات رکھنے کے جو ہے رکھنا چاہتے ہیں. بہت بہادرانہ قدم ہے بہت طیب اردگان نے لیا ہے, اور یہ مثال سیٹ کی ہے کہ کسی ملک کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں عثمان کوالا کا معاملہ وہ علیحدہ ہے, میں اس کے حق میں یا اس کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن ان کا داخلی معاملہ ہے, اور جب انہوں نے کوشش کی تو جواب ملا. یہ اسٹیٹس ہے طیب اردگان کا جو کہ امت مسلمہ کے ایک مضبوط رکن بن کے ابھر ہیں. تو اگر آپ عالمی بساط پہ دیکھیں تیمور تو یہ انٹرسٹنگ فیز ہے, بالکل اس طرح جس طرح پاکستان میں انٹرسٹنگ فیز ہے, دلچسپ مراحل ہیں, اور یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. پاکستان میں بہرحال ان پہ بات کم ہوتی ہے, لیکن میرے لحاظ سے چونکہ یہاں موجود ہے تو اس فورم کے ذریعے ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ وہی بات کہ ان ساری چیزوں کا تعلق براہ راست پاکستان سے ہے. ٹھیک ہے انیب, آپ نے درست فرمایا. جس طرح سے جو ہے کشمیر میں اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے پامالی کی جا رہی ہے, یہ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ عرصہ دراز سے یہ جو ہے حقوق کے حوالے سے ایشوز کشمیر میں ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جو دشمن ہیں وہاں پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. اور عالمی میڈیا کو کہتے بھی آ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے ایک اسٹرانگ ایک ایکشن لیا جائے, اور جو یہ کارروائی چل رہی ہے اس وقت کشمیر میں اس کو بند کیا جائے. ناظرین, یہ تھا میرے لحاظ سے. دیکھتے رہیے اے بی سی نیوز پاکستان, کیونکہ اے بی سی نیوز پاکستان ہے سچ کی تلاش. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.abcnews.com.pk. اللہ حافظ و ناصر.